جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد نہایتی واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا کروڑہ بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا اور اپنے پیارے محبوب امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ پاک جل شانہ نے ہم مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے لیے قرآن مجید برہان الرشید جیسی لا رائب اور بے عیب کتاب عطا فرمائی، اور پھر سیرت مصطفیٰ اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے عظیم نمونہ بنایا اور یہ حکم دیا کہ اے ایمان والو، اگر کامیاب زندگی بسر کرنا چاہتے ہو اور حقیقی معنوں میں جنت کی حقدار بننا چاہتے ہو تو قرآن مجید برہان الرشید اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ اور سنت مبارکہ کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ رستہ جنت کا رستہ ہوگا، اور اس رستے سے ہٹ جاؤ گے، روگردانی کرو گے تو پھر اس کا متبادل ہو جائے گا، یعنی دوزخ کا رستہ ہو جائے گا۔ تو آج کا ہمارا جو مضمون ہے قرآن مجید برہان الرشید کے حوالے سے اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں، وہ معاشرے کی بڑی اہم ضرورت ہے۔ معاشرے کا ہر فرد اس برائی میں مبتلا ہے، اور بظاہر یہ ہمیں عمل چھوٹا نظر آئے گا، لیکن حقیقت کیا ہوگی وہ ہمیں جنت کے رستے سے ہٹا کر دوزخ کے رستے پر لگا دے گا۔ یہ ہمارے معاشرے کے روزمرہ کے معمولات ہیں جو آج ہمارا مضمون ہے قرآن مجید کے حوالے سے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن مجید برہان الرشید کے اندر سورہ حجرات اور اس کی آیت نمبر 11 کے اندر اللہ پاک جل شانہ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنو۔ اور میں پہلے بھی یہ 2-3 دفعہ یہ چیز بیان کر چکا ہوں کہ جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو 2 طرح کے خطاب اللہ کی طرف سے ملتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو، اس میں سارے لوگوں کو اللہ پاک جل شانہ اپنی ذات کی طرف متوجہ فرماتا ہے۔ اس میں کافر بھی آ جاتے ہیں، اس میں مسلمان بھی آ جاتے ہیں، تو گویا مطلق حکم اللہ پاک دے رہا ہے، سب کو علی الاعلان یہ بات بتا رہا ہے۔ کیا بات؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔
یہ مطلق خطاب تھا۔ اور پھر جب اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص بات اپنے خاص بندوں کو یعنی مومنین کو بتانا چاہتا ہے تو اس وقت پھر خطاب مختلف ہوتا ہے۔ اس وقت سب کو خطاب نہیں ہوتا، سب کو نہیں بلایا جاتا، صرف اہل ایمان کو مخاطب کیا جاتا ہے، اہل ایمان کو بلایا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، کافر لوگ پیچھے ہٹ جائیں، باقی جتنے بھی طبقے ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں، صرف اور صرف مومنین آ جائیں۔ مومنین کو بڑی خوبصورت بات بتانا چاہتا، تو مومنین کو کیا بات بتائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے ہو جاؤ اور سچوں کی صحبت اختیار کرو، یہ خطاب کر دیا۔ اور اسی طرح اور مختلف مقامات ہیں۔ اب یہاں جو سورہ حجرات میں نے پڑھی ہے، جو آیت مقدسہ، اس میں بھی اللہ پاک نے مومنوں کو، اہل ایمان کو مخاطب کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو قریب ہو جاؤ، تمہیں خاص بات، جنت کی بات، اپنے قرب کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ تو جب اہل ایمان نے متوجہ ہو کر اپنے کان اور چہرہ اللہ کی طرف کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء۔ اب یہ آیت مقدسہ، اس کے اندر کم و بیش 5 مضمون بیان ہوئے اور پانچوں کے پانچوں ہمارے معاشرے کے ساتھ نسبت رکھتی ہیں۔ یوں سمجھ لیں اللہ پاک ہم سب کو براہ راست مخاطب کر کے ہم سے خطاب فرما رہا ہے۔ تو سب سے پہلی جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں۔ یعنی ہم لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر اس پر ہنستے ہیں، مذاق کرتے ہیں، برے برے ہمارے القاب ہوتے ہیں جو ہم لوگ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں، ہو سکتا ہے وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہو، یعنی جن پر ہم لوگ ہنس رہے ہیں، جن کو ہم لوگ ٹھٹھا کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، وہ لوگ جو ہنسنے والے ہیں ان سے بہتر۔ اور ساتھ ہی دوسرا خطاب بھی فرما دیا ولا نساء من نساء، عورتیں بھی دوسری عورتوں پر نہ ہنسیں۔ ہو سکتا ہے کہ جن پر ہنس رہی ہیں وہ ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں۔ اور پھر فرمایا آپس میں کسی کو طعنہ نہ دو اور ایک دوسرے کو برے نام سے نہ پکارو، برے نام نہ رکھو جو ہم لوگ الٹے ناموں سے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ تو اس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا اور فرمایا مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا کیا ہی برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کریں تو وہ ظالم ہے۔ اب یہ 5 مضمون بن گئے ہیں ٹوٹل اس آیت مقدسہ کے اندر، جن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ سب سے پہلی جو چیز اللہ پاک نے بیان فرمائی لا یسخر قوم من قوم۔ اب مطلقاً جو لفظ آیا قوم کا آیا، یہ سارے لوگوں کو مخاطب کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے دوسرے مقام پر ولا نساء من نساء، عورتوں کا علیحدہ ذکر کر دیا، تو عرفاء نے اس کا ترجمہ مرد کیا۔ فرمایا کہ مرد احباب توجہ فرما لیں،
توجہ سے یہ بات سن لیں کہ ایک دوسرے پر نہ ہنسا کریں. کیوں کہ ہو سکتا ہے جن پر تم ہنس رہے ہو، جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو، وہ اللہ کے ہاں درجے، مرتبے، رتبے اور عزت میں تم سے بڑے ہو. اب اس آیت مقدسہ کا شان نزول بھی حصے 5 ہیں، تو ان کا شان نزول بھی مختلف زاویوں سے ہے. اختصار کے ساتھ حضرت صحاق رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کے اس حصے کا شان نزول بیان فرماتے ہیں کہ بنی تمیم کے افراد، بنی تمیم ایک قبیلہ تھا مدینہ شریف کے اندر، بہت بڑا قبیلہ تھا، اپنا ایک رعب اور دبدبہ رکھتا تھا اور بڑا امیر قبیلہ تھا. ان کے کچھ افراد نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ صحابہ پر طعن کیا. حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صہیب اور حضرت سلمان، حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہم، یہ صحابہ بظاہر غریب حالت میں تھے. یعنی غربت بھی ہوتی ہے نا، ہمارے ہاں بھی کوئی بندہ امیر ہے، کوئی بندہ غریب ہے، کوئی مربوں کا مالک ہے، کوئی قلوں کا مالک ہے. تو یہ نظام پہلے دور میں بھی پایا جاتا تھا. کچھ لوگ امیر ہوتے، کچھ لوگ غریب ہوتے. اب یہ جو صحابہ ہیں 5 صحابہ، یہ بظاہر غریب تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، بکتے بکاتے کہاں سے ہوتے ہوئے مکہ معظمہ آئے، پھر اسلام قبول کیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجات سے نوازا. تو ان لوگوں نے بطور مزاح ان کی غریبی کو دیکھ کر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹھٹھا کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دین کو بچانے کے لیے نکلے، جو دین کو پھیلانے کے لیے نکلے ہیں. ان کے پاس بظاہر کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، تو یہ کیا کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ کو نازل فرمایا کہ اے لوگو، ایک دوسرے پر نہ ہنسو، ایک دوسرے کا مذاق نہ کرو. جن پر تم ہنس رہے ہو یہ تم سے ہو سکتا ہے بہت بڑے ہو. اور پھر طریقہ اسلام نے یہ دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لوگوں نے ٹھٹھا کیا، مذاق کیا. ایک وقت وہ آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کو اپنے کندھے پر پاؤں رکھ کے فرمایا کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ. جو دنیا میں کسی کو منصب اور مرتبہ نصیب نہیں ہوا وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب، اور کعبے کی چھت پر چڑھ کر بلال اذان کہہ دو. تو یہ مرتبہ اللہ پاک جل شانہ نے ان کا بڑھایا. اس لیے فرمایا کہ مردوں میں سے مرد ایک دوسرے پر ہنسا نہ کریں، کسی کی غربت کا مذاق نہ اڑائیں. اور دوسرے نسب والے، یعنی اب ہمارے اندر یہ بھی چیز پائی جاتی ہے کہ میں بڑے اچھے نسب کا ہوں، میں راجہ صاحب ہوں، گوندر صاحب ہوں، تارڑ صاحب ہوں، تو یہ مجھے بڑا منصب میرا اونچا ہے، باقی یہ لوگ کمی کمین ہیں، یہ کوئی ترکھان ہے، کوئی لوہار ہے، کوئی موچی ہے، کوئی کمہار ہے، اس طرح یہ ذاتیں ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کی تشریح فرمایا کہ کوئی کسی سے ذات کے اعتبار سے چھوٹا بڑا نہیں ہے. کسی کی ذات اور کسی کے نسب کو نشانہ بنا کر جب تم اس کا مذاق اڑاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تمہارے لیے بہت برا عمل ہے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی آگے تشریح فرمایا کہ کسی کا کوئی عیب دیکھ کر، یعنی کوئی بیمار اس کو دیکھ کر، کسی کی ٹانگ چھوٹی ہے، کسی کی آنکھ کے اندر کوئی کجی ہے، کسی کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی، تو ہم اس کی بیماری کو بطور طنز، یعنی کسی کی آنکھ خراب ہے،
تو ہم اس کو آنکھ کا تانا دے کے، بہنگا کہہ کے، کانا کہہ کے، اس طرح کے القاب سے ہم لوگ پکارتے ہیں۔ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ یہ اس انسان پر نہیں، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پر ہم لوگ طنز کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ خالق اللہ ہے۔ انسان کی تخلیق اللہ وحدہ لا شریک نے فرمائی۔ اب کسی کا قد چھوٹا رہ گیا، کسی کا بڑا ہو گیا، کسی کا بازو چھوٹا، کسی کی ٹانگ چھوٹی، کوئی عیب اور نقص پیدا ہو گیا اس کے اندر، تو یہ کسی انسان کی جو ہے وہ قدرت اور طاقت نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس کو ایسا پیدا کیا اور پیدا کر کے فرمایا کہ میری مخلوق میں سے کوئی بھی کم تر، کوئی بھی کم حیثیت نہیں ہے۔ اور ذات بات کے لحاظ سے فرمایا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، یہ ذاتیں جو رکھیں یہ تو تمہاری پہچان کے لیے رکھیں، ورنہ اللہ کے ہاں مرتبے اور عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ اتقا ہے، یعنی متقی ہے، اللہ سے ڈرنے والا وہ زیادہ عزت، مرتبے اور شان والا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کا کوئی بھی نقص اور عیب ہو اس کے سامنے رکھ کر اس کو برا بلا اس زاویے سے نہ کہو، اس کی سخت ممانعت فرما دی۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم لوگ کسی کو غریب سمجھ کر حقیر جان دیتے ہو۔ اب ہمارے معاشرے میں بھی یہ ہے کہ جو بندہ غریب ہے وہ بڑا پڑھا لکھا، سیاںا، سلجھا ہوا بھی بندہ ہے تو اس کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، ہم لوگ اس کو سادہ الفاظ میں ٹال دیتے ہیں، تیری حیثیت کیا ہے کہ تو ہمارے سامنے بیٹھ کے بات کرے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کی وضاحت فرمائی، فرمایا تم غریبوں کا ٹھٹھا کرتے ہو، غریبوں کا مذاق کرتے ہو، ان کو پریشان کرتے ہو، ایسا نہ کیا کرو۔ فرمایا کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے بال غبار آلودہ ہے، یعنی غربت کی حالت میں ان کے پاس پہننے کے لیے دو چادریں بھی نہیں ہیں، چونکہ کپڑے کا اس وقت دور ہوا کرتا تھا، یہ چادریں پہنی جاتی تھی، تہہ بند اور قمیض، تو دو چادریں بھی اس انسان کے پاس پہننے کے لیے نہیں ہیں، غربت کے اس عالم میں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کے پاس دو پرانی چادریں بھی نہیں ہیں، انہیں کوئی پناہ نہیں دیتا، یعنی ان کو کوئی اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتا، ان کو کوئی اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دیتا۔ آج ہم لوگ بھی اپنے معاشرے میں یہ چیز سوچ لیں کہ ان کو کوئی قریب نہیں ہونے دیتا۔ فرمایا کہ وہ ایسے بھی ان میں سے ہوتی ہیں اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں ان کا رتبہ اور مقام یہ ہوتا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے، یعنی جو بات وہ کہہ دیں تو اللہ پاک جل شانہ ان کی بات کو مان لیتا، یعنی وہ اتنے قرب والے ہوتے ہیں۔ اور پھر حضرت حارث بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں جنتی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اب صحابہ کرام ہر لمحہ متلاشی ہوتے تھے کہ ہمیں کوئی اچھا پیغام مل جائے، ہمیں کوئی اچھی خوشخبری مل جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ کیا میں تمہیں جنتی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے تو یک زباں ہو کر عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں، وہ جنتی لوگ کون ہیں، جلدی ان کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر وہ شخص جو کمزور اور لوگوں کو نگاہوں میں گرا ہوا ہوتا ہے، ہر وہ شخص جو بظاہر جسمانی لحاظ سے، مالی لحاظ سے گرا ہوا، جس کو ہم لوگ گرا ہوا کہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی شے گری ہوئی نہیں ہے، جن کو تم لوگ گرا ہوا تصور کرتے ہو، یعنی یہ تو ہمارے قریب بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، یہ تو غریب ہے، ہفتہ ہفتہ نہاتا کدی نہیں، کپڑے کدی نہیں بدلے، پسینے دی بو آندی ہے، یہ ہمارے آج کل کے معمولات ہوتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کمزور لوگ جو تمہاری نگاہوں میں ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان پر اتنا مہربان ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ کی قسم اٹھا لیں تو اللہ پاک ان کی قسم کو سچ کر دے، اور وہ جنتی لوگ ہوتے ہیں، یعنی غریب، یتیم اور مسکین، جن سے آج ہم لوگ اور ہمارا معاشرہ دور بھاگتا ہے، کمی کہہ کے، غریب کہہ کے، مسکین کہہ کے، کوئی عیب دار کہہ کے، بیمار کہہ کے ہم لوگ ان کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں وہ مرتبے والے ہوتے ہیں۔ اور دوسری چیز اللہ پاک جل شانہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی، وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اور عورتیں دوسری عورتوں پر نہ ہنسیں۔ یعنی یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز ہے، مرد تو ہنستے ہی ہنستے ہیں اور عورتیں اس سے زیادہ۔ اب عورتوں کا علیحدہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، حالانکہ وہ کافی تھا، لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، لیکن عورتوں کے اندر یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے، اس لیے عورتوں کو علیحدہ مخاطب کیا۔ اللہ پاک نے علیحدہ سے مخاطب کر کے فرمایا، ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، عورتیں ایک دوسرے پر نہ ہنسیں۔ اب اس حصے کا شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات، ان میں سے کچھ آپس میں دنیاوی لحاظ سے جس طرح آج اختلافات ہو جاتے ہیں، تو اس دور میں بھی ازواج مطہرات کے درمیان اختلاف ہو گئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے درمیان غالباً کوئی اختلافات ہو گئے تھے دو بیویوں کے درمیان۔ تو ایک بیوی نے دوسری کو چھوٹے قد والی کہہ دیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آپ نے سختی سے منع فرمایا، اور یہ آیت مقدسہ نازل ہو گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا، وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ۔ اب یہ بھی بات یاد رکھ لیں، اب یہ اتنا سمجھ لینا کہ صحابہ اور اہل بیت اطہار اور ازواج مطہرات کے درمیان بھی اس طرح کے معاملات ہوا کرتے تھے۔ یہ ایک دفعہ ہی ہوا جب سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کر دیا، جس امر کا حکم آ گیا، پھر اس کے بعد وہ معاملہ صحابہ کرام میں دوبارہ نہیں ہوا۔ صحابہ کرام اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم پر اپنی جان اور دل سے بڑھ کر عمل کرنے والے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا اور فرمایا کہ عورتیں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کریں، اور اپنے آپ کو بڑا جاننے کی عادت بہت زیادہ ہوتی ہے عورتوں میں۔ تو فرمایا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں کسی صورت میں آپس میں ہنسی مزاح یعنی نیچا دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے ایسا نہ کریں۔ اور پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بیان فرمایا، عورتوں کی ایک دوسرے سے جائز ہنسی جس میں فحش کلامی نہ ہو، جس میں تکلیف نہ ہو، جس میں بڑوں کی بے ادبی نہ ہو، چھوٹوں کی بد لحاظی نہ ہو، اور وقت اور محل نظر بے موقع نہ ہو، تو ایسی چیز ہو تو پھر ہنسی مذاق دنیا میں یہ انسان کی خوبصورتی کے لیے ایک حصہ ہے۔ لیکن ہنسی مذاق کسی کو ایذا دینا، تکلیف دینا، کسی کو پریشان کرنا، اس لحاظ سے مثال کے طور پہ دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں، تیسرا گزر گیا تو ہم نے اس کی غربت کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑایا، اس کی پریشانی کو دیکھ کر اس پر طنز کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طنز سے منع فرمایا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی سے نہ جھگڑا کرو، نہ اس کا مذاق اڑاؤ، نہ اس کے ساتھ کوئی ایسا وعدہ کرو جس کی خلاف ورزی کرو۔ اب یہ چیز بھی بڑی قابل توجہ ہے، کسی مسلمان کا مذاق بھی نہ اڑاؤ، اور پھر اس کے ساتھ جھگڑا بھی نہ کرو۔ اب جھگڑا کرنے سے بھی منع کر دیا اسلام نے، اور پھر وعدہ خلافی نہ کرو کہ جس وعدے کو تم پورا نہ کرو۔ اب میں اور آپ اپنے گریبان کے اندر جھانک کر اپنا دیکھیں، ہم وعدہ کر رہے ہوتے ہیں
لیکن اندر سے ہم لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہڑا تین کو سویرے میں ملنا ہے. سمجھ آئی میری بات کی؟ چل ایک باری تے ٹال خان سویرے میں لبا تے گل پہ کرا دین. یہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اللہ ماشاء اللہ. اسلام نے تو بات کر کے اس بات سے مکرنے سے منع کر دیا، اور ہم بات کرنے سے پہلے، وعدہ کرنے سے پہلے اس وعدے سے مکر چکے ہوتے ہیں. تو ہمارا اب دین اور اسلام، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے ایمان کو تھوڑا سا ٹٹولا کریں، اس ایمان کا وزن کیا کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہ کرو، تو ہم لوگ اس سے پہلے وعدہ خلافی کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں کسی کی نقل اتارنا پسند نہیں کرتا. یعنی ہم لوگ ایک دوسرے کی نقلیں اتارتے ہیں. وہ کسی کے اندر عیب ہے تو اس کا عیب سامنے رکھ کر، یا مطلب ہے طرح طرح کی ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ٹھٹا مذاق نقلیں اتار کر معاشرے کو خوش کرنے کے لیے ہم لوگ بطور مزاح، بطور طنز اس چیز کو اختیار کیے ہوئے ہیں. تو فرمایا کہ میں کسی بھی انسان کی نقل اتارنا پسند نہیں کرتا اگر چیز کے بدلے میں مجھے بہت زیادہ مال دے دیا جائے، بہت زیادہ مال دے دیا جائے. اب میں ویکھنا سارے 100 روپیہ دے بھی سارے اتنے باہر بنے آنے. سمجھ آئی؟ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز سے منع فرما رہے ہیں، اور ہم لوگ دنیا کے ہوس اور لالچ کے اندر آ کر ایک دوسرے کا ٹھٹھا مذاق کرنا، نقلیں اتارنا، تو یہ کتنا برا عمل ہے. اسلام اس کو کتنا برا قرار دے رہا ہے، اور ہم لوگ ہیں کہ اس کو اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں. اور بڑی خوبصورت چیز ہے، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اب یہ نقلیں اتارنا اور مذاق کرنا ان کے لیے یہ بڑی چیز خوبصورت ہے. فرماتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تاجدار رسالت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے سامنے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. یعنی دنیا میں رہ کے ہم لوگ ایک دوسرے کا مذاق کرتی ہیں، نقلیں کرتی ہیں، اس طرح کی ساری چیزیں. تو فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو دنیا میں مذاق کرتا ہے اور مذاق کو اپنی زندگی کا شیوا بنایا ہوا ہے، ہر لمحہ ٹھٹھا مذاق، بری باتیں، نقلیں اتارنا، بدخویاں کرنا، بد اخلاقیاں کرنا، یہ سارے معمولات اس کے اندر شامل ہیں. تو فرمایا کہ قیامت کے دن اس کے سامنے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور آواز دی جائے گی فلاں بن فلاں آ جا، فلاں بن فلاں آ جا، جنت میں داخل ہو جا. جب وہ دور سے دھوپ اور گرمی کی شدت کو، پیاس کو برداشت کرتا ہوا اس دروازے کے قریب آئے گا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ٹھک سے دروازہ بند ہو جائے گا، ٹھک کر کر وہ دروازہ بند ہو جائے گا. پھر وہ دوسری طرف اور دروازہ کھولا جائے گا، اس دروازے کی طرف بلایا جائے گا، وہ بھاگتا ہوا اس کی طرف جائے گا. جب اس کے قریب جائے گا تو وہ دروازہ بھی بند ہو جائے گا، اور پھر تیسرے دروازے کی طرف بلایا جائے گا. اتنا اس کو بلایا اور بجایا جائے گا کہ وہ ہپ جائے گا، ہپ کر پھر ایک مقام پر بیٹھ جائے گا. پھر ایک حقیقی دروازہ کھلے گا جس سے اس کو داخلہ مل جائے گا، اس کی طرف بلایا جائے گا، لیکن اس کے اندر سکت نہ ہوگی کہ میں بھاگ کر اس دروازے کی طرف، یعنی مایوس ہو جائے گا. پھر ایک وقت کے بعد وہ دروازہ بھی بند ہو جائے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا امیدی کی وجہ سے وہ نہیں جائے گا، اس طرح وہ جنت میں داخل ہونے سے محروم ہو جائے. اور پھر فرشتے اس کی طرف آئیں گے، فرشتے آئیں گے اور کہیں گے جانتا ہے تو کہ تیرے ساتھ یہ کیوں کیا گیا؟ وہ کہے گا میں تو نہیں جانتا کیوں کیا گیا. فرشتے کہیں گے دنیا میں تو ایسا نہیں کرتا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ مذاق نہیں کرتا تھا، ایک دوسرے کو پریشان نہیں کرتے تھے تم لوگ معاشرے کے اندر. فرمایا آج یہ اس کی سزا ہے تمہیں، آج یہ اس کا ثمر تمہیں مل رہا ہے کہ آج اس تپتی ہوئی گرمی کے لیے ہر کوئی تیرے ساتھ، فرشتے تک بھی مذاق کر رہے ہیں.
حالانکہ اللہ عالم الغیب ہے، لیکن دنیا میں جو کرے گا انسان قیامت کے دن وہ بھگتے گا۔ یہ چیز تو ہر بندہ مانتا ہے نا، جو عمل کریں گے لیس للانسان الا ما سعى، جیسا کریں گے ویسا، یہ ہمارا مقولہ اردو کا ہے، جو زمین میں ڈالیں گے اسی کی امید رکھیں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمہارے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا اگر تم ایسا کرو گے۔ اور پھر فرمایا کہ مزاح کرنا اور بغیر کسی وجہ سے کسی کو ذلیل کرنا، تقہیر کرنا، کسی کی نقل اتارنا اور اس کی خامیوں کا ظاہر کرنا اور تانا دینا اور آر دلانا اور اس پر ہنسنا یا اس پر لوگوں کو ہنسانا، یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے اور قطعی حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ جہنم کا رستہ ہے۔ جب ہم لوگ کسی پر ہنستے ہیں یا ہنساتے ہیں یا کسی کو دیکھ کر ٹھٹھا کرتے ہیں یا کسی کا مذاق دیکھ کر اس پر ہنستے ہیں تو اس کو کیا کہا گیا؟ اس کو حرام کہا گیا۔ اور پھر فرمایا آج کل بزام خیش اپنے آپ کو عرفی اور شرفا بنانے کے لیے دوسری قوم والوں کو حقیر سمجھنا، یعنی ہر بندے کا یہ تصور ہوتا ہے میں بڑا ہوں، باقی سب میرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، میرے کپڑے چنگے، میرا مال چنگا، میری جائیداد چنگی، میری گاڑی چنگی، میری زمینیں اچھی، میری فصل اچھی ہو گئی، میرے جیسا تو جہان میں کوئی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے آپ کو عرفی شرفا کہلانے والے قوموں کو حقیر اور ذلیل سمجھتے ہیں اور محض قومیت کی بنیاد پر اس کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں، مذاق اڑاتے رہتے ہیں اور برے برے القاب سے اس کو پکارتے رہتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ساری چیزوں سے ہم لوگوں کو منع فرمایا اور مذاق کرنے کی اجازت بھی دی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کبھی کبھی خوش طبعی کرنا، کسی کے ساتھ خوش طبعی یعنی کسی کو مذاق یا برے القاب یا برا سوچ کر نہیں، خوش طبعی کے ماحول میں خوشی کے لیے کوئی ایسا مذاق کر لینا جو جائز مناسب ہو، اس کی اجازت ہے شریعت اسلامیہ میں بھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں بھی یہ چیزیں ہم لوگوں کو مل جاتی۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں اگر تم اس بات پر قادر نہ ہو جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام تھے، یعنی خوش طبعی کرتے اور ہر وقت حق بات کرتے، یعنی صحابہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معاملہ تھا خوش طبعی کرتے تو حق بات میں خوش طبعی کرتے، اچھائی میں خوش طبعی کرتے، اچھائی کی مثال دے کر اس آگے والے کو خوش اخلاقی اور خوش طبعی کر کے خوش کیا جاتا اور باقی لوگوں کو بھی خوش کیا جاتا، یہ فلاں بندہ ہے جس کو اللہ پاک نے اتنی عزتوں کا مالک بنایا۔ اور آج ہمارا معاشرہ اتنا مذموم اور اتنا ناکام ہو چکا ہے کہ ہم لوگ دنیا کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اور بعض اوقات دل میں بغض پیدا کرنے کے لیے، میرے دل میں کسی انسان کا بغض ہے تو میں اس کی اچھائی کو بھی برے انداز میں پیش کروں، اس کے اچھی عمل کو بھی برے اعمال کے ساتھ تشبیہ دے کر میں اس کو پیش کروں گا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا اور فرمایا ایک شخص کوئی بات کہتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے ہم مجلس لوگوں کو ہنساتا ہے، ہم مجلس لوگوں کو ہنساتا ہے معاشرے میں کسی کی برائی کر کے۔ اب مثال کے طور پہ ہم 50 بندے یا 10 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی ایک کی برائی کر کے سب کو ہنسانا، فرمایا کہ وہ ہنساتا ہے لوگوں کو، مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو، اس ہنسانے کی وجہ سے وہ ثریا ستارے سے بھی زیادہ جہنم میں گر جاتا ہے اور جنت سے دور ہو جاتا ہے۔ ثریا ستارے سے، اب ثریا ستارہ کو بڑا ہی دور ہے، جس کی مثال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ تو جب معاشرے میں بیٹھ کر کسی انسان کی برائی کر کے باقی لوگوں کو ہم لوگ خوش کرتے ہیں تو اس وقت اللہ وحدہ لا شریک ہم سے کتنا ناراض ہوتا ہے، ہماری کتنی پکڑ آ جاتی ہے، ہم جہنم کے قریب ہوتے ہیں اور جنت سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔
اور پھر حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی مزاح کرتے تھے۔ اب اس کی دو مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک شخص آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سواری چاہیے۔ جس طرح آج ہمارا معاشرہ ہے، کہیں آنا جانا ہو، موٹر سائیکل نہیں، موٹر سائیکل لینی ہے، کوئی اور چیز کی ضرورت حاجت ہے تو ہم لوگ لینے چلے جاتے ہیں۔ تو حضور کی بارگاہ میں بھی ایک شخص آ گیا، صحابی تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہیں جانا ہے، مجھے سواری چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خوش طبع آپ نے فرمایا تمہیں اونٹ کے بچے پر سوار نہ کریں۔ وہ بندہ بڑا متعجب ہوا، یا رسول اللہ وہ اونٹنی کا بچہ میں کیا کروں گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے لمحے مسکرا کر فرمایا یہ اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے، یعنی بطور مزاح خوش کرنے کے لیے۔ اسی طرح روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک عورت آئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو قرآن پڑھتی تھی، پڑھاتی تھی، اس طرح وہ دینی معاملات میں بہت آگے تھی، بوڑھی عورت تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جانتی ہو اے میری صحابیہ، جانتی ہو کل قیامت کے دن جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہیں جائے گی۔ وہ عورت تو بڑی متوجہ ہوئی، یا رسول اللہ ہم پھر بوڑھی عورتیں کہاں جائیں گی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن نہیں پڑھتی اور قرآن نہیں پڑھاتی، انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان جنتی عورتوں کو ایک خاص انداز کے مطابق پیدا کرے گا۔ اور یہاں پہ فجعلناہن ابکارا، اس کا ترجمہ علماء فرماتے ہیں کہ وہ ینگ نوجوان لڑکیاں ہوں گی، خوبصورتی ان کی حوروں جیسی ہوگی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بوڑھیوں کو نہیں جانا ہوگا، بوڑھیوں کو جوان کر کے رب تعالیٰ جنت میں بھیجے گا، حوریں بنا کر رب وحدہ لا شریک جنت میں بھیجے گا، تو پریشان نہ ہو۔ تو یہ چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ اب آگے تیسری چیز اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو تانا نہ دو۔ ہم لوگ تانے مارتے ہیں ایک دوسرے کو، تانا دینا، عیب لگانا اور برے افعال اور کردار کسی کی طرف منسوب کرنا، لعن طعن کرنا، اس سے منع فرمایا گیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بہت زیادہ لعن طعن کرنے والا، یعنی جو ہمارا آج کا معمول ہے، ہم تانا دیتے ہیں، لعنتیں بھیج دیتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن طعن کرنے والا قیامت کے دن اس کی نہ گواہی قبول ہوگی نہ وہ شفیع ہوگا۔ یعنی ہم لوگ تو یہ چیز مانتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ گواہی کا حکم دے گا، وہ گواہ پیش کرو، اس کے اعضائے جسمانی اس کے حق میں یا اس کے خلاف بولیں گے، لیکن یہ انسان جو لعن طعن کرنے والا ہوگا اس کی زبان پر بھی اعتبار نہیں ہوگا، جو ہر وقت ٹھٹا مزاح کرتا ہے، لعن طعن کرتا رہتا ہے۔ فرمایا کہ کل قیامت کے دن اس کی گواہی بھی اللہ کی بارگاہ میں، حالانکہ اللہ عالم الغیب ہے۔ آج بھی معاشرے کے طور پر ہم لوگ دیکھیں جو ہر وقت اپنی بات کو بڑھاتا رہتا ہے، ہر وقت مزاح کی حالت میں رہتا ہے، کبھی وہ سیریس بات بھی کرے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سیریس نہیں کر رہا، بس انجے مارد ہے۔ یہ ہوتی ہے نا ہمارے معاشرے کے اندر، حالانکہ اللہ عالم الغیب ہے، لیکن قیامت کے دن وہ مزاح بھی نہیں کر رہا ہوگا، لیکن اللہ پھر بھی فرمائے گا کہ دنیا میں تو ایسا کرتا رہا، آج نہ تیری سفارش قبول ہوگی نہ تیری گواہی قبول ہوگی۔ اور پھر وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، فرمایا کہ ایک دوسرے کو برے نام سے نہ پکارو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کے برے نام رکھنے سے مراد یہ ہے کہ کسی آدمی کی برائی کرنا۔ اور پھر اب ہمارا ایک چیز یہ یہاں بھی آ گئی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ برے نام رکھنے سے مراد یہ ہے اگر کسی آدمی نے برائی سے توبہ کر لی تو اسے توبہ کے بعد بھی برائی کی آر دلائی جاتی ہے۔ یعنی کوئی انسان ہے وہ غلطیاں کرتا رہا، برائیاں کرتا رہا، اب مثال کے طور پہ کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا تھا،
بے نمازی تھا، وہ 60 سال یا 50 سال یا 40 سال اس نے نمازیں نہیں پڑھی. پھر ایک وقت آ گیا، اللہ نے اس کو ہدایت دی، اس نے توبہ کی، وہ نماز کی طرف آ گیا. نماز مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، برے اعمال کو اس نے چھوڑ دیا. تو پھر بھی میں اور آپ جب کبھی ہمارا میٹر پھرے گا تو ہم کہیں گے لے جمعہ تے جمعہ 8 دن ہوئے نے مسیتی آئے ہیں تو چودھری بن بیٹھے ہیں تو مسیتی دا. یہ بات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یا باہر معاشرے کے اندر بھی کوئی ایسی بات ہو تو ہم اس کو وہ پرانی برائیوں کا، حالانکہ رب اس کو معاف کر چکا ہے، رب کی بارگاہ میں وہ تائب ہو چکا ہے، رب نے اس کی برائیوں پہ پانی پھیر دیا ہوا ہے. میری اور آپ کی کیا جرت ہے کہ ہم لوگ اس پرانی برائیوں کو پھر نکال کر اس کے سامنے رکھیں؟ تو فرمایا ایسا نہ کیا کرو. جب ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ پھر تمہیں جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنے بھائی کو اس کے کسی گناہ پر شرمندہ کیا، یعنی کوئی گناہ کیا تھا، کوئی ہو سکتے ہیں گناہ ہمارے سے ہوتے رہے، گناہ اس نے کیا اور اس گناہ پر جب وہ توبہ کر چکا، شرمندہ کیا، وہ شخص اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک وہ اس گناہ کا ارتکاب نہیں کر. یعنی کسی سے غلطی ہو گئی، کوئی چوری ہو گئی، کوئی ڈاکہ ہو گیا، یا کوئی بھی اس طرح کا معاملہ گناہ کے زمرے میں جو آتا ہے وہ ہو گیا، تو ہم لوگ اس کو بار بار اسی گناہ کا تانا دیتے. اس نے چھوڑ دیا، اس کی اب زندگی، وہ جوان تھا، داڑھی اس کی سفید ہوگی، لیکن پھر بھی جب وہ ہماری مجلس میں بیٹھے گا اسی نہ کہیں گے وہ بڑا یادگار خجوانہ، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اب وہ پتہ نہیں کتنا پارسا اور متقی اللہ کی بارگاہ میں کس منصب پر بیٹھ چکا ہے، لیکن ہم لوگ اس کو تان زنی کرنے سے نہیں رکتے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو ایسا کرے گا وہ خود بھی اس برائی کے اندر مبتلا ہو جائے، اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے گا. اور پھر فرمایا کہ کسی انسان کو برے القاب سے نہ پکارو، برا نہ کہو، نام برے نہ پکارو. ہم ایک دوسرے کے برے نام پکارتے ہیں، کوئی خصلت ہوتی ہے، کوئی خرابی ہوتی ہے، اس کو ہم لوگ اس کی طرف منسوب کر کے اس کو کہتے ہیں یہ فلاں فلاں فلاں. تو اس چیز سے اسلام نے اور حضور علیہ السلام نے اور ہمارے دین نے ہمیں منع کیا ہے. اور آخر پہ گفتگو ختم کر رہا ہوں، اللہ پاک نے فرمایا کہ کتنا ہی برا نام ہے تمہارا، بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، یعنی ایمان لانے کے بعد تمہیں کوئی فاسق کہے، ایمان لانے کے بعد تمہیں کوئی بندہ فاسق کہے. اب فاسق ہم لوگوں کو تو سمجھ نہیں نہ آتی، فاسق کتنا بڑا جو ہے وہ گالی ہے، یا فاسق کتنا بڑا عیب ہے جو ہمارے ہاں ہم لوگوں کو نہیں سمجھ آتی. یعنی ایماندار ہو کر بے ایمان ہونا. ایمان لانے کے بعد اللہ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی بندہ پسند کرے گا کہ تم ایماندار بھی کہلاؤ اور ایماندار کہلانے کے بعد تمہیں کوئی فاسق اور فاجر کہے؟ یہ فرمایا کہ کسی انسان کو یہ پسند نہیں ہونا چاہیے. تو جب فرمایا تم ایک دوسرے کا مذاق کرو گے، عورتیں ایک دوسرے کا مذاق کریں گی، برے القاب سے پکاریں گی، برے تان زنی کریں گے، یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں تو یہ ہوں گی، تو کیا ہوگا؟ اب رب کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا یا کوئی اور نہیں کہہ رہا، رب کہہ رہا ہے بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد تم نے فسق کر لیا، تم فاسق ہو گئے، فاجر ہو گئے. اور پھر آگے آخری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ ان تمام افعال سے توبہ نہ کریں گے، یعنی ہنسی مذاق کیا، برائیاں کی، لوگوں کی برائیاں کی، معاشرے میں لعن طعن کیا، ان سب چیزوں سے اگر اس بندے نے توبہ کر کے رب کو راضی نہ کیا تو کیا ہوگا؟ وہ پھر ظالم گردانا جائے گا. قرآن مجید برہان رشید نے اس کو ظالم قرار دیا. تو ہم لوگ اپنی زندگیوں کا مطالعہ کریں، ہم لوگ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول کریں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، میں نے یہ آج پورا یہ جمعہ چھوٹی چھوٹی بظاہر چیزیں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، معاشرے کے لحاظ سے ایک دوسرے کو مزاق کے طور پر یہ چیزیں جو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں اور عرف عام میں ہم لوگ زیادہ کہہ دیتے ہیں.
تو ان چیزوں سے اللہ پاک جل شانہ نے منع فرمایا، اور فرمایا کہ آخر میں توبہ کرو تو رب غفور الرحیم ہے، تمہیں معاف کر دے گا، اور اگر توبہ نہیں کرو گے تو دنیا میں تو ظالم قرار دیے جاؤ گے، کل قیامت کے دن بھی تمہیں ظالم کہا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں صحیح معنوں میں اچھی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگی کو انقلابی کرے۔ یہ چھوٹی چھوٹی بظاہر چیزیں، ان کو اپنی زندگی سے نکال پھینکیں، یہ اعمال کے رستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب